السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 50 تک ہم کر چکے، پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی جامعہ و نگران بھی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی کیجیے، اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سبھی کو ایک ہی امت بنا سکتا تھا، لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ اس نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا اصل کام یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا فیصلہ کریں تو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور اس بات سے ہوشیار رہیے کہ جو احکام اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان کے کچھ حصے سے یہ لوگ آپ کو منحرف نہ کر دیں۔ اگر یہ ان باتوں سے اعراض کریں تو جان لیجیے کہ اللہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے، بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہی ہیں۔ کیا یہ لوگ جہالت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج کی آیت نمبر 51۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم میں سے کسی نے انہیں دوست بنایا تو وہ بھی انہی سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت کی جا رہی ہے اس آیت میں۔ کفار سے ظاہری دوستی، رواداری اور حسن سلوک، بالخصوص جب کہ وہ ذمہ ہوں یا مائد ہوں، یعنی وہ ٹیکس دے کر رہ رہے ہوں یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا گیا ہو تو اور چیز ہے، اور انہیں قابل اعتماد دوست سمجھنا اور بنانا اور چیز ہے۔ اس سلسلے میں ہم سورہ آل عمران کی آیت 28 میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت میں بالخصوص یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہود اور نصارہ کے باہمی اختلاف گو شدید ہیں، اور ان دونوں فرقوں میں گروہی اختلاف اور دشمنی بھی شدید ہے، تاہم اسلام دشمنی کی خاطر وہ سب مل بیٹھتے ہیں اور سمجھوتہ کر لیتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی تمہارا حقیقی اور قابل اعتماد دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم بھی ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ اور نہ ہی دوستی کے قابل سمجھو، جب بھی انہیں موقع میسر آئے وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور اگر کوئی مسلمان ان سے دوستی رکھتا اور ان کی محبت کا دم بڑھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، اسے بھی انہی میں سے ایک فرد سمجھو۔ ایسے لوگوں کو راہ راست نصیب نہیں ہو سکتی، لہٰذا تمہیں ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہنا چاہیے، یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ، خاص طور پر یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہمارے دین اور ایمان کو خراب کرنے والے ہیں، کیونکہ ویسے بھی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اگر ہم نہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں تو انکانشیسلی ہم اپنی دوست کی عادتوں کو اپنائے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہود و نصارہ کی دوستی سے بچنا چاہیے، دلی دوستی، ایسی دوستی کہ جس سے وہ ہمارے دین اور ایمان پر حاوی ہو جائیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 52۔
فتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے وہ انہی یہود و نصارہ میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ مومنوں کو فتح عطا فرما دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، تو جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان پر نادم ہو کر رہ جائیں گے۔ منافقوں کی یہود و نصارہ سے خفیہ ساز باز کی وجہ۔ یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے والے منافقین یعنی جو بظاہر مسلمان تھے مگر ان کی دلی ہمدردیاں یہود و نصارہ اور کفار ہی کے ساتھ تھیں، اور جنگ احد کے بعد ان کی ہمدردیوں میں کچھ اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد اگرچہ اسلام ایک قوت بن چکا تھا، تاہم اسلام کو حقیقی غلبہ فتح مکہ کے بعد حاصل ہوا۔ اس درمیانی عرصے میں اسلام یا کفر میں سے کسی کے متعلق بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان میں سے کون سی قوت جو ہے وہ غالب ہوگی اور کون سی مغلوب۔ اب ظاہری صورتحال یہ تھی کہ یہود و نصارہ دونوں مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ مالدار تھے۔ عرب کے سرسبز شاداب خطے بھی انہی کے قبضے میں تھے۔ یہودی سود کا کاروبار بھی کرتے تھے، اس لحاظ سے لوگ ان کے محتاج بھی تھے۔ غرض عرب کی معیشت پر دراصل یہی یہود و نصارہ ہی چھائے ہوئے تھے۔ ان حالات میں منافق یہ سوچتے تھے کہ اگر مسلمان ہار گئے تو ہم تو کہیں کے نہ رہیں گے، لہٰذا وہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنا، دوستانہ مراسم رکھنا، خفیہ طور پر اسلام دشمنی سازشوں میں ان کا ساتھ دینا، جنگ کے دوران میں ان سے مسلمانوں کے خلاف خفیہ معاہدے کرنا، یہ سب منافقوں کے خیال کے مطابق ان کی انتہائی اہم ضرورتیں تھیں۔ پھر دوسری طرف یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں اسلام ہی غالب نہ آ جائے، لہٰذا بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہتے اور نمازیں بھی ادا کرتے تھے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق حقیقت میں مسلمان نہیں بلکہ یہود و نصارہ ہی ہیں۔ فتح مکہ پر قبائل عرب کی نظریں۔ قرآن کریم نے اکثر مقامات پر الفتح سے فتح مکہ مراد لی ہے، یعنی مشرکین عرب، یہود مدینہ، منافقین اور نصارہ وغیرہ سب سمجھتے تھے کہ عرب میں مسلمانوں اور قریش مکہ میں سے بالا تر قوت وہی سمجھی جا سکتی ہے جس کا مکہ اور بیت اللہ پر قبضہ ہو۔ قریش مکہ کی ثروت اور سیاسی قیادت کا سبب یہی کعبہ کی تولیت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں منافقوں سے یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب مسلمانوں کو فتح مکہ سے ہمکنار کر دے، اور اس فتح مکہ سے پہلے بھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں جس میں منافقوں کے سب پول کھل جائیں اور وہ پوری طرح ننگے ہو جائیں اور نادم و شرمسار ہو کر رہ جائیں، اور جو بات وہ دلوں میں چھپاتے تھے صرف یہ نہ تھی کہ پتہ نہیں کہ کس فریق کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پورے اہل عرب کی مخالفت کے باوجود مکہ پر فتح حاصل کر لینا ناممکنات میں سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کافروں سے خفیہ ساز باز رکھتے اور اسے کسی قیمت پر چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ آیت نمبر 53۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اہل ایمان یوں کہیں، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی باری قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا۔ اسلام کے غلبے کا منافقوں پر اثر۔ ان کی اسلام دشمنی خفیہ حرکات سے جب مسلمانوں کو ان کے منافق ہونے کا شک ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم صرف تمہارے ساتھ ہیں، اور ان یہود سے جو ہماری بات چیت ہوتی ہے وہ محض رسمی اور مروت کے طور پر ہوتی ہے۔ اور منافقوں کا دستور یہ تھا کہ ہر آڑے وقت میں مسلمانوں کو دغا دیا کرتے، بلکہ بعد میں قسمیں کھانے لگتے، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہوتے تو بہانے تراشنے لگتے اور اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے قسمیں کھانے لگتے۔ ان لوگوں کا دنیا میں تو یہ حشر ہوا کہ مسلمانوں کو بالآخر فتح نصیب ہوئی۔ فتح
مکہ فتح ہوا تو تمام قبائل عرب کو معلوم ہو گیا کہ اب اسلام ہی غالب قوت بن کر ابھر چکا ہے اور اب کفر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح منافقوں کی تمام امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ مسلمانوں کے سامنے پہلے ہی ناقابل اعتماد ٹھہر چکے تھے یہ منافق، لہٰذا حسرت و یاس کے سوا کچھ انہیں ہاتھ نہ آیا، اور آخرت میں اس لحاظ سے خسارے میں رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ارکان اسلام بجا لاتے رہے وہ سب ان کی منافقت کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے تو کیے ہی نہ تھے، وہ تو مسلمانوں سے مفادات حاصل کرنے کے لیے کیے تھے اور وہ مفادات حاصل کر چکے۔ باقی جو مسلمانوں سے غداری کرتے رہے، اس کے عوض انہیں دوزخ کی سب سے گہری کھائی میں عذاب دیا جائے گا۔ تو آج کے آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ مومن جو ہوتا ہے اس کی دوستی مومنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور وہ ہر کام اپنے آخرت کے انجام کو دیکھ کر سر انجام دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے، جیسے کہ یہاں پر تو یہود مدینہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن عام طور پہ بھی اگر کسی کو دلی طور پہ یہود و نصارہ پسند ہیں، ان کے طور طریقے پسند ہیں، تو پھر اس کی زندگی کی دوڑ دھوپ جو ہے وہ منافقت میں ہی لگی رہے گی، اور وہ اسی فکر میں رہیں گے کہ کہیں ہم ان کے ساتھ بگاڑ کر کسی نقصان کو نہ حاصل کر لیں۔ جیسے کہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، سود کے سسٹم کو اپنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وقت کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ان کے رسم و رواج، ڈریسنگ، کھانا پینا، اور ہر ملک کے اندر اپنے بزنسز سود پر شروع کرنا، اور یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ وہ مومن ہونے سے زیادہ منافقت کو ترجیح دیتے ہیں، اور صرف کس چیز پر عمل پیرا ہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یعنی اپنی دنیاوی کامیابیوں کے لیے وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے ان کی زندگی میں عمل کا کیا تقاضا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اگلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ منافقوں کے جو تمام اعمال ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، ان کا ہر عمل صرف دنیاوی فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ان کو دنیا میں بھی خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت جیسے گھنونے مرض سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اس لیے منافقت سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہم یہ منافقت کی نشانیاں جو ہیں وہ سورہ البقرہ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ منافقت کی نشانیاں اور علامات کیا ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان جو منافقت والے کام ہیں ان سے بچانا ہے اور اپنے ایمان کو خالص کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہترین قرآن کا علم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔